کیا کیا؟ انگوٹھے پہ لکیریں لگائیں اس طرح، ایسے کوڈ نہیں لکھا ہوا کہ قبلہ مفتی صاحب کا کوڈ ہے 1119، میرا کوڈ 1120، قبلہ پیر صاحب کا 1121، گجر صاحب کا 1122، حضرت کا 11، کچھ کیا کیا؟ لائنیں لگائیں ایسے ایسے۔ لیکن قربان جاؤں اس کی قدرت پہ اس طرح کی لائنیں لگائیں کہ میرا یہ انگوٹھا روئے زمین کے کسی دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا۔ ارے کسی کو تو چھوڑو، میرا اپنا دائیں انگوٹھا میرے بائیں سے نہیں ملتا۔ لیکن کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ پتر جتنا دیکھو گے نا اتنا قرب بڑھے گا حضرت جی، لیکن دیکھتے کچھ نہیں، کھا جاتے ہیں۔ میں اب تو ظاہر ہے جی یہ 11:15 ہو گئے، زیادہ سے زیادہ کتنا بولوں گا، تھوڑا سا ٹھہروں گا، ظاہر سیالکوٹ واپس جاؤں گا، جاتے جاتے فجر کے قریب میں نے ہو جانا ہے، فجر پڑھوں گا، کو معاملے کر کے پھر آرام کروں گا۔ اس لیے اب جو اسپیشلی ظہر سے پہلے پروگرام ہیں وہ نہیں اب ہوتے، لیکن ابتدا میں کیا ہونا، مثلا ختم پہ جانا نا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا، مثلا آج کل خربوزے کا سیزن ہے، وہ کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا تو میں دیکھتا تھا ختم پہ دوسرے کو کیسے دعوت دیتا ہے، وہ کھا لا ہے مٹھائی تو میں دل میں سوچا کرتا تھا، میں کہتا ہے انہوں اے پتہ ہے مٹھا ہے، انہوں اے کیوں بھول گیا کہ مٹھا کیتا کنے میں یہ اس کو کیوں بھول گیا حضرت، خود تو نہیں نا مٹھا ہوا حضرت۔ ماشاءاللہ دائیں بائیں میں سبق سنا رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب قبلہ پیر سے۔ میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر میٹھا ہونا بیٹا خربوزے کا اپنا کمال ہوتا نا تو پھر سارے میٹھے ہوتے۔ نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی پھر سارے دوانے میٹھے ہوتے۔ میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے۔ نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہے غور، اب مثال کے طور پہ یہ ہم میرج ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تقریباً میں کہتا ہوں یہ جی آپ کا یہ جو حال ہے نا، میں کہتا ہوں جی یہ 2 کنال کا حال ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے کا بھی ہے ہم کہتے ہیں جی 2 کنال کا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے حضرت اس 2 کنال کے حال کو اٹھا رکھا ہے۔ روئے زمین پہ حضرت نہ ماں نے کوئی پیدا کیا ہے اور نہ کوئی ماں پیدا کرے گی کہ جو اس چھت کو ان دیواروں کے بغیر کھڑا کر کے دکھائے۔ لیکن اللہ قرآن میں بندے کو کہہ رہے ہیں بندے تیرا 2 کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کہتے ہیں الم ترو کیفا، تو نے کیوں کرنا دیکھا، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ آپ نے کو پلر کو دیوار دیکھی نیچے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کمال لکھا یار میاں صاحب، کمال کیتا ہے۔ یہ میرا 6ٹھی کلاس کی شاید یا 5ویں کی اردو کی بک میں یہ واقعہ موجود تھا، لیکن ڈنڈیاں اتنی مارتے ہیں، یہ میں نے نہیں تھا پڑھا کہ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی،
یہ تو جب حضرت نے وہ کی تو پھر حضرت نے لکھا یہ میاں صاحب ہیں، لیکن اتنا بغض اللہ کے ولیوں کے ساتھ کتاب میں موجود تھا لیکن لکھا نہیں کسی نے کہ یہ میاں محمد بخش رحمت۔ حضرت نے اس کو 11 تقریباً اشعار میں حضرت اس واقعے کو بیان، کیونکہ میں 10 اشعار نہیں پڑھوں گا، ان کا مفہوم آخری شعر، کیونکہ وقت کا بھی دھیان ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت جی۔ وہ میاں صاحب نہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اور اللہ کی تسبیح کہہ رہے تھے حضرت۔ حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی ذکر کر رہے، میاں صاحب بھی ذکر۔ ایک شکاری آن نکلا اس جانب، اس کی نظر کگی پہ پڑی حضرت، وہ اس نے دیکھ کے کہا لو دوپہر کا کھانا تو ہو گیا۔ اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو اللہ نے کگی کے اندر ایک سسٹم لگا رکھا ہے وہ آن ہوا، خطرہ خطرہ خطرہ۔ یہ میں اشعار کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کگی نے شکاری دیکھا اور اوک گئی حضرت، اڑان بھری، اور جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس پہ جھپٹوں۔ ابھی کیونکہ زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، باز جھپٹا لیکن وہ درخت میں واپس آ گئی، اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، اور اگر کریں بھی تو یقین سے نہیں کرتے، دل سے نہیں کرتے۔ میں میں آپ کو اپنا مشاہدہ سنانے لگا ہوں حضرت۔ میں اسی طرح نا حضرت جی پروگرام سے گھر گیا کو 2-2:30 کا ٹائم نا، مجھے دور سے نا میرے چھوٹے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت۔ میں پریشان ہوا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہوں، میرے بچوں کی امی نا وہ اس کو گود میں اٹھا کے تو سین میں چکر کاٹ رہی۔ میں نے اس کو پہلا سوال کیا، میں نے کہا بروفین، اس نے کہا دیا، میں نے کہا پیناڈول، اس نے کہا دیا۔ میں سمجھ گیا اب جانا پڑے گا۔ میں نے اس کو کہا چل رہا، انہوں نے اوپر چادر اوڑی، ہم اس کو لے کے اسد، وہ ڈاکٹر نے جب دیکھا تو اس نے تشخیص یہ کی کہ حضرت اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے۔ تشخیص ہو گئی، بیماری کا پتہ لگ گیا، اس نے اس کی میڈیسن دی، بچے کو آرام آیا، وہ سو گیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت آپ گھر لے جائیں بچے کو، آپ کی آنکھوں سے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے آپ تھکے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، میں تھوڑا انتظار کروں گا، یہ نہ ہو یہ پھر اٹھ کے رونے لگ پڑے تو میں کیسے واپس آؤں گا۔ بچہ خیر سویا رہا، کو آدھے پونے گھنٹے بعد ہم نے اس کو لیا، گھر چلے۔ اب میں حضرت فرض بھی پڑھ چکا، سنتیں بھی پڑھ چکا، نفل بھی عشاء کے پڑھ چکا، اب میں نے وتر اور صرف نفل، اور بچوں کی امی نے پوری عشاء پڑھنی ہے۔ گھر جا کے نا ایسے چارپائی، میں نے اس کو چارپائی پہ لٹایا، آگے میں نے وتروں کی نیت کر لی، پیچھے بچوں کی امی نے عشاء کے فرضوں کی نیت کر لی، نماز پڑھ رہے۔ میں حضرت تیسری رکعت میں تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، بچہ چھوٹا سا 1.5 ابھی اس کی عمر، اٹھ کر اب وہ کیا دیکھتا ہے، آگے والد ہے پیچھے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہیں، یہ مجھے اٹھا نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، بالکل چارپائی کے کنارے پہ آ کے نا کبھی میری طرف لپکتا ہے کہ مجھے باپ پکڑے، لیکن میں نہیں پکڑ رہا۔ اللہ دل میں خیال آیا خدا نخواستہ چھوٹا بچہ ہے، اگر یہ چارپائی سے گرا تو بڑا نقصان ہوگا، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچا تو پھر پڑھ لیں، لیکن اندر کا جالی صوفی جاگ اٹھا، اس نے کہا امتحان چوڑیا تیرے کو امتحان لینا، انہوں نے تینوں تو تک داخلہ نہیں ملیا اسکول تو امتحان دینا ہے۔ وہ اندر کا جالی صوفی جاگ اٹھا، اس نے کہا امتحان عشق کا، پتہ لگے تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ نہیں لگا رہا، میں نہیں توڑی، لیکن پیچھے کون کھڑی تھی، ماں، پیچھے کون کھڑی تھی، ماں، اسے نہیں رہا گیا، اس نے نماز توڑ کے نا سینے سے لگا دیا۔ میں نے اتنی دیر میں وتر ختم کی اور میں بڑا ہی رویا۔ میں نے کہا مولوی سلیمان ایتھے ایک بچہ ماں نو آواز ماری تو نماز توڑ کے سینے نہ لاندی، وہ چلیا جے تو کدی اپنے رب نو پکارے گا تو کی کرے گا، ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تیری پکار نہ سو۔ ایک بچہ رویا ہے، ماں نے نماز توڑ کے سینے سے لگایا اس کو۔
اگر تو کبھی اس طرح اس کو رو کے پکارے گا پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے. اور حضرت وہ میں جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر نہ پریشان، پریشان وہ ہو جس کا رب کوئی نہیں، جس کے رسول کوئی نہیں ہے. ہم کو لاوارث ہے، ہم کو لاوارث ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اللہ والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں. پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں، پریشان وہ ہو جس کا ہے کوئی نہیں پتر. لیکن یہ ہے کہ اب اگر بندہ ہی وہ در چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر کیا. میں پیچھے بھی مثال دے کے آیا کیونکہ صوفیہ کا طریق رہا ہے وہ جب بھی، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، مثال ہی نہیں اس کی کوئی. پھر صوفیہ کا کیا طریق رہا ہے؟ صوفیہ نے مجاز کو اختیار کیا بات سمجھانے کے لیے. میں پیچھے بھی سنا کے وہ لکھا جی وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے نبض دیکھی، اس نے دیکھ کے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیری جو بیماری کی دوائی ہے نا سارے اجزاء موجود ہیں، بس یہ ہے کہ گولیاں شہد سے بنیں گی، شہد نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈبی لے جا، کہیں سے شہد ملتا ہے تو لے آ جا کے. اس نے جناب وہ شہد کی ڈبیاں اٹھائی اور ایک ایک دروازے پہ دستک دی. کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے دی ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، اگر ہو تو ضرور دینا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. ہمارا جو کم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں ہیں، اس لیے کم ہو رہا ہے. کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم، اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے، بالکل نہیں. پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے، بس اتنا کرنا بیٹا، دینے کا طریقہ کسی پاک کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا، پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اور میں اس پہ اتنا کہہ کے اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. حضرت باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، کہا میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. یتیموں کو نہیں بلانا، ان کے گھروں میں دیکھ کے آنا ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ. یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال لیا. اور حضرت میں نے تو ان گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں. مجھے ایک دفعہ کال آ گئی کہیں سے، انہوں نے کہا جی ہم یتیم بچیوں کو نا کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کپڑے شپڑے سلائی کر کے نا اپنا سلسلہ کریں، تو آپ ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں. میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا، کس انداز سے حوصلہ افزائی کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح ایک میرج ہال میں پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا، پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، وہ میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا، ان کی کال پہ کال. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب پروگرام نہ بدل لو، بچیوں کو تم پہلے دے لو، میں گفتگو بعد میں کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی، پہلے ہم یہ کام کرتے. اب نا حضرت وہ ایک ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے. میں آ گیا حضرت، وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سارا میرج ہال. ادھر تو زمین پہ ہے نا، پیچھے کرسی ہیں، ادھر ٹوٹلی تقریباً، لیکن کھڑے ہیں لوگ. میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے. میں نے حضرت جی پاگ اتاری، ٹوپی پہنی اور میں نے وہ کسی سے چادر لی اور اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں. میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا ہوں، اعلان ہوا جی فلاں کی بیٹی آ کے تو اپنی وہ مشین لے. میں گزر رہا تھا، جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا
بیچ میں سے دو لڑکے بولے, کہتے ہوئے یہ تھا پیو کوئی نہیں, یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ اج ابے نے بڑا مارنے لے, اج اے گل تے پتہ لگی ہے ابا ہی کوئی نہیں ہے. میں اتھے ہی کھلو گیا, میں نے ہوئے ہوئے جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی, بھائی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ لینا, اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تجھ سے لڑنے آئے گا, کوئی نہیں تجھے آ کے پوچھے گا, کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں. بھائی دو یتیموں کی یتیمی کا مذاق تو نہ اٹھاؤ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں, بلکہ کیا, کلا بلا تکریمون الیتیم, تکریمون الیتیم, ذلیل نہیں کرنا, عزت کرنی ہے. کلا بلا تکریمون الیتیم. اور سنو تکریم, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت پہلا دن, چھوٹی بچی آ گئی رونے لگ پڑی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو ابو بکر تجھے کس طرح دکھائے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں, ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, اکیلی ہوں. ایک دادی ہے, بوڑھی ہے, کمزور ہے, نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں, ان کا دودھ نکال کے نا تو ہم بیچ کے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں. فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی رو اس بات پہ رہی ہوں, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں ابھی بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی. دادی نابینا, دادی کمزور, دادی جو ہے نا وہ چار پائی سے اٹھ نہیں سکتی, وہ بھی دودھ نہیں نکالے گی. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہم میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے, آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں, حضور نبی پاک کا تو وصال ہو گیا, اب کون ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور جب جناب صدیق اکبر رو پڑے, اپنے آقا و مولا اتنی شدت سے یاد آئے, وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا, مرادے غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رو پڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور رو کے اس بچی کو کہتے ہیں تو رو نہ, میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا, لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہے لیکن بھائی ہم یہ انداز کھو بیٹھے ہیں, ہم یہ انداز پتہ نہیں کدھر گئے, اور ہم نے پتہ نہیں کس کا انداز اور کس کے طریقے اختیار کر لیے. اقبال رو کے 100 سال پہلے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اس لیے حضرت یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کہا کرتا ہے, یوم صدیق اکبر تو امت منا رہی ہے, لیکن انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. انداز مولا مشکل, یوم مولا مشکل کشا تو منایا جا رہا ہے, لیکن امت انداز مولا مشکل کشا بھول چکی ہے. یوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے, لیکن انداز غوث اعظم بھول رج کے حضرت اسی وسیلے, رج کے کوڑے اور رج کے مٹھے تے رج کے معاف کرنا لے. بس ایک بات کر کے میں واپس, کیونکہ گھڑی, وہ لکھا جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب بازار سے گزر رہے تھے, اور لکھا ہے جی حضور غوث پاک نے نا خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا تھا, کیونکہ لوگوں میں سے گزر کے جانا تھا, محبت میں, عقیدت میں, یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں, اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو جناب چوٹ لگے گی, کسی صرف اس لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, وہ چھپ
پا کے گزر رہے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اپنے اوڑھ رکھی تھی وہ انتہائی قیمتی چادر تھی، اور اس وقت بازار میں نے کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے چادر دیکھ کے پروگرام بنایا، وہ جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں اور بیچوں تو بڑی مہنگی بکے گی. اب وہ چادر چھیننے کی غرض سے پیچھے چل پڑا. اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نیت. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے. 2-3 بندوں کا مسئلہ نہیں، اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں، 2-3 میں بھاگ لوں گا میں. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا، تو اس نے پکڑ کے نا چادر، تو ایک کھینچی. حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا. کیوں چادر پکڑی، کیوں کھینچتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال، پھڑی چادر پیڑی نیت لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی. رب کریم جے پھاڑی لئی سوں تو پھر اس طرح دا کرم کر رہے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے ہیں. ہر کدھر ہے وہ انداز یار، کدھر ہیں یہ والے انداز، کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے ہم. 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا ہم طریقہ مبارک. اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یا عمل کی طرف، عمل کی طرف. میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے. عمل، باتیں بڑی، دعوے بڑے، عمل، عمل کی طرف آؤ. وہ فاتحہ کو گی درخت میں واپس، اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، جو ہم چھوڑ چکے. مجھے یاد ہے شہد والا، لیکن وہ پھر کبھی واپس آ گئی. اور یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے دوستاں کو سنے ہیں، تیری شان ہے جو چاہے کر سکنا ہے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید. آگے سے آواز گگیے کی جانی ہے، پھر گگی رب کریم 2 موتاں جو پھسیاں، جے نہ اڈی شکاری اتھوں مرانگی، جے اڈی باز اتھوں مرانگی. عرضی صرف ہے وے 2 موتاں تو بچا سکنا ہے. پھر آواز گگیے اے 2 کون نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا. تو رنگ ویکھ ساڈے، گگی جم کے کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہو. اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی، پھر واپس آ گئی. لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، کمان اٹھائی، گگی کا نشانہ لیا، پیچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا. حضرت آپ تیر چھوڑیں، آپ گن سے فائر کریں حضرت. کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں گزارنا ہے. تیر چھوڑیں، کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں، حالانکہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے حضرت، بس وہی تھوڑا سا وقت. تیر چھوٹا، لیکن کیا ہوا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. سانپ کا ڈسنا تھا، درد ہوئی، وجود میں جھٹکا لگا. ایسے ہوتا ہے نا، وہ جب سانپ نے ڈسا نا ایسے ہوا، اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ گگی کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باز کو. وہ تیر لگنے سے مر گیا.
सांप डसने से मर गया, दोनों घड़प करके ज़मीन पे गिरे। छोटी जी कुग्गी उत्थे ही बैठी है, शिकारी मर गया, बाज मर गया। फिर मियाँ साहब ने देख के आखिरी शेर लिखा, क्या कुग्गी रही अथां खलोती। कहते हैं जी हर 35 किलोमीटर के बाद बोली थोड़ी सी बदलती है। असी मुझे नहीं आपका पता, लेकिन असी की कहने हैं ओथे। मैंने ये काके को फ़ोन किया ना, काके हमज़ा को, तो इसने मुझे वो कहा कि वो जगह है, आप उधर खड़े हो जाएं, तुसी ओथे ही खलो। मैं खड़ा हो गया हज़रत, लेकिन थोड़ा सा जाते जाते उधर जाके एथे ओथे की बन गया अथां। आप फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए मौत को मौत आ गई, कुग्गी उत्थे ही खलोती है। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। पुत्र हाथ जोड़ के जे मर्जी ओदी होनी चाहिए, मर्जी ओदी होनी चाहिए। आओ अज टह जाइए, अज टह जाइए पुत्र, मर्जी ओदी होनी चाहिए। और वो अपनी मर्जी कुरान में सुना चुका है, क्या कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अपनी मर्जी कुरान में सुना चुका है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो अपनी मर्जी कुरान में सुना चुका है। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। वो अपनी मर्जी कुरान में सुना चुका है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मर्जी पुत्र होती होनी चाहिए, मर्जी होती होनी। आओ यार, जिन्हें बच्चे जिन्हें पाइए बैठे हो, पुत्र अज टह जाइए। टा उन्होंने लेना फड़ के, उन्होंने फड़ के टाया, फिर मुल नहीं जे पैना। आओ आप ही टह जाइए। 5 वक्त की नमाज पुत्र, लेकिन किसी पाक कोलू किसी आलिम कोलू सीख के पुत्र, सीख के मेरा बच्चा है सोनी दाढ़ी शरीफ है। वो मैं जिनका मैंने कहा ना हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला, बाबे बाबे होंदे ने। जे किसी ने साढ़े बाबियां को तकलीफ है तो उन्होंने तकलीफ है, सानू तो नहीं ना कोई, सानू तो प्यार है उन्होंने नाल, सानू तो उन्होंने रब का रास्ता दसिया है। अगर किसी को अपने कमरे में बैठ के तकलीफ है तो भाई तुझे तकलीफ है और तुझे तकलीफ रहे, बल्कि मैं कहूँगा तेरी तकलीफ में और इजाफा होगा। नहीं, सूफियां का वैसे कम नहीं। अल्लाह तेन हिदायत दे यार, सूफी नहीं, अल्लाह तेन हिदायत, हमें तो प्यार है। और मेरे हज़रत क्या फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बाबा एक अख रख ले भैया जी, एक अख रख ले पुत्र। मैं नहीं कहूँगा कि तुहानू उत्थे जा, मैं कहूँगा इत्थे पता लग जे। तुहानू नहीं जे पता पुत्र एक अख किन्ने भारे जे, या बड़े भारे कख जे पुत्र। फरमाते हैं कख रख ले। वो किसी ने अर्ज किया हुजूर की होएगा कख रखने नाल? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र, अल्लाह दी कसमें मज़ा जवानी जी रखन दा जे। जवानी रखो सोनी का। हाँ, और पुत्र अगर कोई दाढ़ी की वजह से रिश्ता ना दे तो दिल नहीं छोटा करना। सानू रिश्ता चाहिए भी नहीं जिन्हें साड़ी दाढ़ी को तकलीफ है। असी दाढ़ी तो सारी दाढ़ी शरीफ का क्या कहना पुत्र, असी दाढ़ी दे एक वाल ते हो रही कई वारियां, सानू चाहिए भी नहीं हजरत। जिसको इस दाढ़ी मुबारक से कोई तकलीफ है हजरत, सोनी करके पुत्र। जितने नौजवान बच्चे बैठे हो मेरे काके हो, सोनी पुत्र हैं। और पता नहीं क्या है, और मैं यही समझूंगा कि पुत्र ये दुनिया की मोहब्बत का असर है।
یہ دنیا کی محبت کے ہم نشے میں گم ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسکول سارے پڑھے دے نا جی، وہ تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے۔ اچھا سچ بتانا پتر، جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تے کی ہوندا سی؟ دعائیں کرنی، یا اللہ آج سارو ری نان کوئی۔ میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا۔ اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا حضرت؟ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی پتر، کدھر سے اتنی ہمت؟ جان جانی ہے جان، اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی۔ آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو۔ میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے، میں کہہ کے آیا، بس میں سمیٹوں گا، کہاں ٹائم کافی اوپر ہو گیا۔ میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے، شاید اس کے لیے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں، اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں۔ جس بچے نے، جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، میں جماعت چھوٹنے کا نقصان، فرض نہ پڑھنے کا نقصان، اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی، جو کچھ اورات تھے نہ، میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ، جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، نقصان سنو ذرا اپنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ آج ہم نے نقصان کیا اپنا، باقی پھر کبھی موقع، یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں حضرت اس نقصان کی۔ نہیں پتر، پرواہ کرو یار، اور اپنی اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر لو۔ جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اور بھائی پھر جو کوئی گجر بیٹھا ہے تو آپ نے میری بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا۔ حضرت بیٹھے ہیں بیٹا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، مقام نبوت ہے، کسی نبی کے لیے اس طرح بولنا، اور ایسی ہمارے پاس کیا اس کا، ٹھیک ہے اپنی بیان کرو، لیکن بیٹا اس طرح کہنا کہ مائی علیمہ، بلکہ اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔